والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ روزے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، میں آج آپ کے سامنے اسی کا کچھ خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کا مسلمانوں کو خطاب کرنے کا ایک انداز ہے: اے ایمان والو۔ اور اگر ہم عربی زبان کی چاشنی کو، اس کی لذت اور حلاوت کو سمجھ سکتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیار سے، کس محبت سے، کس شفقت سے ایمان والوں کہہ کر کے اپنے بندوں کو مخاطب کیا۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی شفقت کے ساتھ بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، تو اس میں جو اپنائیت اور محبت ہوتی ہے، دنیا کے سارے باپ اور ساری ماؤں کی محبت کو ایک ساتھ ملا لیا جائے تو وہ محبت فیل ہو جائے گی اس محبت کے سامنے جس محبت سے اللہ اپنے بندوں کو ایمان والا کہہ کر کے بلاتا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر عثمانی کے نام سے، اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہجرت کر کے پڑوس میں منتقل ہو گئے، اور ان کے لڑکے اس وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو وہ فرمایا کرتے تھے علامہ کہ میں آپ کے یہاں صرف اس لیے آتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مجھے بیٹا کہہ کے پکارنے والا کوئی نہیں ہے، صرف آپ کی والدہ ہیں جو مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ ان کی ممانی ہوتی تھی، تو وہ بیٹا کہہ کے پکارتی تھی۔ اس وقت جس وقت ان کو پوری دنیا علامہ یا بڑے مولانا کے نام سے جانتی تھی، تو اس وقت وہ اس لفظ کو سننے کے لیے، اس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا۔
روزہ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں روزے کی ایک تو اصطلاحی تعریف ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے ملنے سے رکا رہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن جو روزے کا مقصود ہے، جو شریعت کا منشا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ صرف انہی 3 چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، یعنی تمہارے جسم کے ایک ایک عضو پر روزہ فرض کیا گیا۔ تمہاری آنکھوں پر روزہ فرض ہے کہ تمہاری آنکھیں کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھ سکیں۔ تمہاری زبان پر روزہ فرض ہے کہ تمہاری زبان دوسروں کی برائی اور غیبتوں سے محفوظ رہے، اور روزہ رہنے کی حالت میں بھی اگر تمہاری زبان دوسروں کی برائیوں سے اور غیبت سے محفوظ نہیں ہے، جھوٹ سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو اس کا اجر و ثواب ہے اور اللہ کی طرف سے جو انعام ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، بس صرف بھوکا رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے راتوں کو جاگنے والے اور شب بیداری کرنے والے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان غیبت سے محفوظ نہیں، اس کی زبان پہ دوسروں کا تذکرہ ہے تو برائیوں کے ساتھ تذکرہ ہے، تو اس کو رات میں جاگنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو تمہارے ایک ایک عضو پر روزہ فرض ہے، تمہاری زبان پر، تمہارے کانوں پر روزہ فرض ہے تاکہ تمہارے کان کچھ بےہودہ سننے سے محفوظ رہ سکیں، تمہارے کان میں کوئی غلط بات نہ پڑنے پائے۔ جس طریقے سے غیبت کرنا برا ہے، اسی طریقے سے غیبت کا سننا بھی برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے ساری امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں روزہ فرض نہ ہو۔ ہندو لوگ بھی برت رکھتے ہیں اور ان کا روزہ جو کوئی ہمارے روزے سے کئی گھنٹے لمبا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی برت رکھتے ہیں، اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب میں روزہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا؟ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، یہ سوال آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مقصد ہے ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کے، اور ہمارے اوپر ہی کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ یہ دل میں سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ مصیبت کا قانون یہ ہے کہ مصیبت جب انسان پر آتی ہے نا، تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس مصیبت میں تنہا میں ہی گرفتار ہوں یا اور بھی لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اور بھی لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر کی لائٹ چلی جائے، اچانک شدت کی گرمی ہو رات میں، تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کی لائٹ گئی ہے یا سب کے گھر کی لائٹ گئی ہے؟ اگر صرف آپ کے گھر کی گئی ہو تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، مگر سب کے گھر کی گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، خالی میرے گھر کی نہیں ہے، یعنی مصیبت عام ہوئی تو اچھی لگنے لگی۔ تو اللہ نے کہا صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے سب پر فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی نام ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع کر رکھا اس سے رکنے کا، اس سے باز رہنے کا نام تقوی ہے۔ اب انسان روزہ میں کیا کرتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکا رہتا ہے۔ کھانا نہیں کھاتا حالانکہ اس کے پاس کھانا موجود ہے، پانی نہیں پیتا، وضو کے لیے پانی رکھتا ہے منہ میں، حلق میں، منہ میں کلی کرنے کے لیے، اگر وہ ایک دو گھونٹ اگر اندر اتار لے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ اس کے حلق میں پانی چلا جائے، بلکہ لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ قطرہ حلق میں چلا آیا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو آپ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، جتنی دیر روزہ رکھتے ہیں اتنی دیر ان چیزوں سے رکے رہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے آپ عادت ڈالیے کہ کیا اللہ نے انہی تینوں چیزوں سے منع کیا کہ روزے کی حالت میں کھاؤ مت اور پانی مت پیو اور بیوی کے قریب مت جاؤ، کہ اور بھی بہت سی چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے منع کیا جھوٹ سے، اللہ نے منع کیا مال حرام کھانے سے،
اللہ نے منع کیا ہے کسی کی آبرو ریزی کرنے سے، اللہ نے منع کیا غیبت سے، اللہ نے منع کیا بہتان باندھنے سے، اللہ نے منع کیا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس سے بہت بے شمار چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو ہم ان 3 چیزوں سے تو روکے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اگر حرام چیزیں کرتے رہیں تو روزے کا مقصد تو حاصل نہیں ہوا۔ اور جب ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک سکتا ہے، اس کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اور دیگر چیزوں سے بھی رک سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رک سکتا۔ تو تم اپنے اندر تقویٰ کی عادت ڈالا۔ کوئی مسلمان بند کمرے میں بھی تنہائی میں بھی کوئی ایک گھونٹ پانی نہیں پی لیتا یا کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ اس کو یہ بات، اس بات کی فکر رہتی ہے کہ بھلے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو ہر وقت یہ سامنے رہنا چاہیے، اس کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ دیکھتا ہی ہے۔ تو اللہ کے دیکھنے کے خوف سے، اللہ کے علم کے خوف سے انسان کیا کرے؟ گناہوں سے بچ جائے۔ یہ تقویٰ کی روح پیدا کرنا مقصود ہے روزے کے ذریعے سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر یہ چند مہینے کی، چند دنوں کی پریکٹس سے جب انسان کے دل میں تقویٰ اتر جاتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنا شروع ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں تقویٰ پر اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ میں جمعہ کے 4 ہفتے مسلسل اس کے انعامات بیان کروں اور صرف قرآن کی روشنی میں بیان کروں تو وہ ختم نہیں ہو پائے گا۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پر رکھے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کو ہوتا ہے، درپیش ہوتا ہے، وہ انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آدمی پریشان ہے اپنی روزی روٹی کو لے کر کے، اپنے فکر معاش کو لے کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ ابھی شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایسی تفریح کے لیے نکلے، اچانک ایک گاڑی آ کر کے رکی اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شیر ہے، تو ہم لوگ ڈر گئے، اس کو بھگانے کی ترتیب کیے، لیکن قریب گیا تو معلوم پڑا کہ وہ شیر نہیں ہے، وہ ہے نیل گائے ہے۔ تو ہم نے اس کو ذبح کر لیا اور اس کا گوشت لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آج ہی تمہیں دعا کیا تھا کہ اللہ مہمان آنے والے ہیں، گوشت کا کوئی انتظام نہیں، کچھ انتظام فرما دیجیے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دے دی۔ تو ایسے ایک دو واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہزاروں لوگوں کے ہیں کہ تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ سے روزی دی کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مقدام نام ہے ان کا، تو وہ کئی دنوں کا فاقہ تھا، قضاء حاجت کے لیے جنت البقیع سے قریب کچھ جنگل کی طرف گئے وہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہا ہے وہ بل کے اندر سے نکلا، اور بل کے اندر سے نکلا تو اس کی پوری تفصیل تو اس طرح سے ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ کپڑا یا کچھ ٹکڑا تھا تو وہ اس چوہے پر ڈال دیا، تو دوسرا چوہا نکلا، اس میں جو ہے سونے کا 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے وہ لا کر کے ان کی خدمت میں رکھ دیا، پھر دوسرا سکہ لایا، پھر لا کر کے رکھ دیا، گویا اشارہ یہ تھا کہ یہ پیسے ہم دے رہے ہیں تم ہمارے آدمی کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح 17 دینار جو ہے اس نے اس چوہے میں لا کر کے ان کے پاس رکھ کے، اور اخیر میں خالی تھیلی لا کر کے رکھ دیا اندر سے، بل کے اندر سے۔ یہ صحابی وہ سونے کے دینار کو اٹھا کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق تھا جو تم کو عطا کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تقویٰ کی بنیاد پر بلوں سے ملتا تھا، آج ہم لوگوں کا سب کچھ بل میں چلا جاتا ہے،
لائٹ بل میں اور پھر گیس بل میں، پانی بل میں اور دوائیوں کے بل میں اور پتہ نہیں کس کس بل میں جاتا ہے۔ تو تقویٰ کے بڑے انعامات، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس سے روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ بس اوقات ایک کام جو ناممکن نظر آ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے تقویٰ کی بنیاد پر اس کام کو آسان کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند دنوں کی تو بات ہے، یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ روزہ بہت مشکل کام ہے، کیسے ہوگا پورا ایک مہینہ، اللہ نے کہا چند دن ہے بس۔ حضور نے انگلی پر گن کے بتایا 29 دن یا 30 دن، اس سے زیادہ ہے نہیں۔ تو یہ چند دن کی مشق اور چند دن کی محنت سے انسان پوری زندگی اگر تقویٰ کا عادی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے گا کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اس میں بھی سہولت فرما دی اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، یعنی بیمار کو اللہ نے یہ سہولت دی۔ بیماری بھی ہو کہ کسی اچھے عالم نے آپ کو مشورہ دیا ہو کہ اس بیماری میں آپ کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں، یا کسی اچھے نیک ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو ان کے مشورے سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کس درجے کی بیماری ہے۔ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری کے طویل ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں آپ کسی متقی ڈاکٹر سے اور کسی عالم سے مشورہ کر کے پھر روزہ نہ رکھیں۔ اور یا پھر مسافر ہو آدمی، سفر شرعی میں ہو، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ تو بیمار کو اجازت دے دی گئی اور مسافر کو اجازت دے دی گئی کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی پوزیشن ہی میں نہ ہو، یعنی آئندہ بھی ان کے صحت کی کوئی امید نہیں ہے اور ایسا بڑھاپا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ بہت مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک غریب آدمی کو فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک غریب آدمی کو 2 وقت کا، دوپہر کا اور رات کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ فدیہ ہوتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے، تو 30 روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ 30 آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیجئے یا 60 آدمی کو 1 وقت کا کھانا کھلا دیجئے۔ کوئی گیہوں کے ذریعے سے اگر دینا چاہے تو تقریباً 2.25 کلو گیہوں ہے، لیکن 2.25 کلو کے گیہوں کی قیمت سے آج کل پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ مارکیٹ میں معلوم کر لیجیے کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کیا ہے، اور پھر اس 2.25 کلو گیہوں کی قیمت سے آپ خریدنے جائیں کھانا تو پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس لیے ایسا رقم اگر دی جائے تو اتنی رقم دی جائے کہ جس سے ایک آدمی کے 2 وقت کا پیٹ بھر جائے، یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ اور جو مسافر ہو تو مسافروں بھی تھوڑی تفصیل ہے، رکھنے کی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو سب کو ہے، لیکن اگر تندرست ہے، توانا ہے، پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے ملاقات کے لیے اس وقت خدمت میں حاضر ہوا جب میں جامعہ العلوم کانپور میں پڑھایا کرتا تھا۔ تو ملاقات کرنے والوں کا ہجوم تھا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ مجھ سے پہلے جو لوگ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اس میں کچھ لوگ عمر دراز لوگ تھے۔ ان سے پوچھا حضرت نے کہ تم روزے سے؟ تو کہا ہاں روزے سے۔ تو حضرت نے ان کو بہت ڈانٹا کہ تم کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی ایک تو گرمی اتنی شدت کی ہے، پھر اوپر سے تمہاری عمر ہے اور تم روزہ رکھے ہوئے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو اس کو ڈانٹا۔ اب ان کے بعد نمبر تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، روزے سے یہ بھی تھے۔ اب کہنے لگے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ روزے سے ہوں تو ڈانٹ پڑے گی، اور اگر سچ بولتا ہوں تو ڈانٹ پڑے گی، اور جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ تو خیر جو بھی ہو، مولانا نے پھر ان سے پوچھا کہ تم روزے سے ہو؟ جوان تھے یہ اس وقت، تو انہوں نے فرمایا ہاں الحمدللہ روزے سے۔
تو کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ روزہ رکھ لیا. تو ان کو ان کی عمر کے لحاظ سے فرمایا کہ تمہارے لیے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، اور جوان تندرست آدمی رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے رکھنا بہتر ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. ہدی للناس کس لیے اترا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا. تو رمضان المبارک کے اس مہینے کو قرآن مجید سے خاص تعلق ہے. رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے. بہت خوشی ہوئی، ہمارے ایک ساتھی نے کل بتایا کہ ہم میاں بیوی میں شرط لگی ہوئی ہے، اور شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ گزشتہ سال انہوں نے یہ کہا کہ میں نے قرآن زیادہ پڑھا، اس سال میں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ پڑھ کے دکھاؤں گا. یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں قرآن زیادہ پڑھوں گا، اور الحمدللہ ابھی 2-3 روزے گزرے ہیں 25 پارے سے اوپر ہو گیا. تو یہ تنافس مطلوب ہے روزے کی حالت میں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ ان جیسی چیزوں میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. دین کے مقابلے میں ایک دوسرے سے مسابقت کی فضا ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کی فکر ہونی چاہیے کہ میں تلاوت میں آگے بڑھ جاؤں، عبادت میں آگے بڑھ جاؤں. اور اگر میرا کوئی ساتھی آدھا گھنٹہ دعا مانگتا ہے تو میں 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہوں. وہ کچھ پیسے صدقہ کرتا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کے کروں گا. وہ تہجد کی 4 رکعت پڑھتا ہے، میں 8 رکعت پڑھوں گا. تو اس طرح آدمی کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا پیغام ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو سفر میں اللہ تعالیٰ نے مریض کو اور مسافر کو حکم دیا کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو. اچھا عجیب نقطہ اللہ تعالیٰ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، تو جن دنوں میں وہ رمضان کا روزہ رکھے گا قضا، اس کو رمضان کی وہی برکتیں اس کو ملیں گی اور وہی سعادتیں ملیں گی جو رمضان کے اندر ملتی تھی. تو آپ دیکھیے اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکا عذر کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں. جان بوجھ کے اگر چھوڑے تو اس کے لیے تو مسئلہ ہے کہ زندگی بھر اگر روزہ رکھتا ہے تو رمضان کی تلافی نہیں ہو سکتی. لیکن بیماری کی وجہ سے اگر اس نے چھوڑا ہے روزہ تو جب بھی وہ قضا کرے گا تو رمضان ہی کی برکتیں اس کو حاصل ہیں. تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، یا عورتوں کو جو عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو جب بھی وہ روزہ رکھیں گی ان کو رمضان کی برکتیں اور سعادتیں حاصل ہوں گی. پھر اللہ رب العزت نے رمضان کے ضمن میں ایک مضمون یہ بیان کیا اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے. تو علماء نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے خاص طور سے یہ نقطہ بیان کیا، روزے اور رمضان کے ضمن میں اللہ رب العزت کے بیچ میں یہ دعا والا مضمون اس لیے لایا ہے تاکہ بندے کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ رمضان المبارک کا دعا سے خصوصی تعلق ہے، کہ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے اور بندے کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعا کے لیے فارغ کر سکے. اور 2 وقت تو دعا کی قبولیت کا عام دنوں میں بھی ہے، ایک تو سحری کا وقت ہے اور رمضان المبارک کے تعلق سے فرمایا للصائم عند الفطرۃ فرحتان، کہ روزے دار کو روزہ کھولنے کے وقت کیا ہوتی ہے؟ 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے. تو افطار کے وقت دوسرے جو ضروری کاموں سے فارغ ہو کر کے آدمی کو کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ وقت فارغ کرنا چاہیے جو وہ دعا کے لیے خرچ کر سکے. اور یہ ہے کہ جتنی دعا مانگے گا، جو دعا مانگے گا وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو اللہ سے دوسروں کے سامنے اپنی شکوہ کرنے سے، شکایت کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ہم اپنے دل کا ٹکڑا اللہ کو سنائیں. اس وقت پوری دنیا جن حالات کا شکار ہے اور خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائی جن مصیبتوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. ہمارا ملک فرقہ پرست طاقتوں کے گھیرے میں ہے اور اس ملک کے مسلمان ہر وقت اپنے لیے اپنا وجود خطرے میں محسوس کرتے ہیں. رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم دعا کے ذریعے سے اللہ سے فریاد کر سکیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا